یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے۔ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں بلال جیسے لڑکے کو، جو میرے لیے ایک لڑکا ہے، اس کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم مت کرو، یہ غنڈہ گردی مت کرو، ورنہ تمہارا زوال ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، 1 اگست 2023 کو سلمان ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ بن بلائے چلے گئے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمم حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی ندوی صاحب دامت برکاتہم نے ان سے صاف کہہ دیا کہ ملاقات اور تبادلہ خیال میں بہت احتیاط برتیں۔ اس پر سلمان ندوی صاحب بھڑک اٹھے اور ادب کے سارے حدوں کو عبور کرتے ہوئے ذمہ داران ندوۃ العلماء لکھنؤ کو دھمکی دینے لگے۔ آپ پہلے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کے بیان جو لیٹر پیڈ پر شائع کیے گئے اسے سماعت فرمائے، پھر ندوی صاحب کے دھمکی اسی کی زبانی سنیں گے۔ ضروری وضاحت: 1 اگست 2023 کو 11 بجے دن میں دارالعلوم میں طلبہ کو پڑھا رہا تھا کہ اچانک معلوم ہوا کہ مولانا سید سلمان حسینی ندوی دفتر اہتمام میں موجود ہیں۔ وہ بلا اطلاع آ گئے تھے۔ انہوں نے پہلے سے کوئی وقت نہیں لیا تھا۔ جب میں طلبہ کو پڑھا کر فارغ ہوا تو ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ کئی افراد تھے۔ میری ان سے یہ ملاقات عمومی تھی۔ جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق ان کے موقف کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ نہ اس کی تائید کی جا سکتی ہے اور نہ اس سے ندوۃ العلماء اور اس کے افراد کا کوئی تعلق ہے۔ ان کو تاکید کر دی گئی ہے کہ چونکہ آپ کے نظریات جمہور اہل سنت کے مسلک کے موافق نہیں ہیں، اس لیے مصالح عامہ کا تقاضا ہے کہ ملاقات اور تبادلہ خیال میں بہت احتیاط برتیں۔ سعید الرحمن اعظمی ندوی، محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، 2 اگست 2023۔ ابھی میری نظر سے مولانا سعید الرحمن صاحب کا ایک بیان، یا یوں کہیے ایک ضروری وضاحت گزری، اور جیسے پہلے اس طرح کی بعض وضاحتیں ہوتی تھیں جو مولانا رابع صاحب کی طرف سے کبھی دباؤ پڑتا تھا۔ اب مولانا سعید الرحمن صاحب کے شاگرد اور ان کی اولاد جیسا جو شخص ہے بلال، جو چالاکی اور عیاری سے ناظم بن بیٹھا ہے اور جس کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے اس کے ناظم بننے کا، اس نے یہ شرارت کی کہ مولانا کو مجبور کی۔ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں بلال جیسے لڑکے کو، جو میرے لیے ایک لڑکا ہے، اس کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم مت کرو، یہ غنڈہ گردی مت کرو، ورنہ تمہارا زوال ہو جائے گا اور تم اپنے ساتھ ندوے کو بھی تباہ کر دو گے۔ یہ تمہاری حرکتیں نہایت خراب ہیں، قابل نفرت ہیں، اور میں تمام طلبہ سے کہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک مجرم شخص ہے جو ناسبی ہے، منکر حدیث ہے، محرف قرآن ہے، اور وہ بڑوں کا ادب بھی نہیں کرتا ہے، وہ ان کے خلاف چڑھتا ہے اور اپنی جو نفرت ہے اس کے اندر جو کینہ بھرا ہوا ہے اس کینے کا اظہار چالاکیوں اور عیاریوں کے ساتھ کرتا ہے، اور مولانا سعید الرحمن کو مجبور کرتا ہے، جو مدیر ہیں ندوۃ العلماء کے اور سب سے بڑے ہیں اور سب سے بزرگ ہیں، ان کو مجبور کرتا ہے۔ ان کے بہت سے بیانات ہیں جن میں انہوں نے الحمدللہ ہر وقت ہمارا اعتراف کیا، اور انہی سالوں کے درمیان وہ باتیں ہوتی رہیں، تو ان کے موقف سے ان کو ہٹاتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے۔ تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے خدا نخواستہ کہ ندوے کو تباہ کر دے تو پھر انجام کے لیے وہ تیار رہے۔ جو نقصان پہنچے گا اور جو طلبہ میں بغاوت پیدا ہوگی، جو حقائق سے واقف ہو چکے ہیں، جن کے سامنے دلائل آ چکے ہیں، تو انجام بہت خراب ہوگا اور وہ خود تو برباد ہوگا لیکن ندوے کو بھی وہ تباہ کر دے گا۔ مجھے اس کا ڈر ہے کہ جب بھی تحقیق مالی بدعنوانیوں اور انتظامی بدعنوانیوں کی شروع ہوگی
تو پھر مجھے ڈر ہے کہ ندوہ بچے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ایسے مجرموں کو ندوے سے دور کرے، ورنہ بہت نقصان ادارے کو پہنچے گا، تحریک کو پہنچے گا، اور طلباء کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی دھمکی دے طالب علم کو کہ تم نے اگر سلمان کی سنی اور بات مانی اور کتاب پڑھی تو نکال دیں گے، تو اس پر کارروائی ہوگی، انشاءاللہ قانونی کارروائی ہوگی۔ طلباء سے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ریکارڈ کر لیں، کسی نے بھی اگر ایسی بات کی اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو اس کے بعد آگے بڑھائیں، بھیجیں، تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ پولیس ایکشن بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔